نے اپنی کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے اعلان فرمایا. میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ آج یہ جو دعا میں نے تیرے لیے کی ہے واللہ انہا لدعوتی بامتی فی کل صلاۃ، آج یہ جو دعا میں نے تیرے لیے کی ہے یہی دعا میں ہر روز ہر نماز کے بعد اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں. آپ کے میرے آقا ہمارے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا. آخری وقت ہے نا، آخری وقت جبریل آ گیا آ کر کے عرض کرتے آقا آپ کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوا ہے، آپ کو لے جانے کے لیے حاضر ہوا ہے. ارے بابا یہ میرے نبی کی شان ہے نا، یہ موت کا فرشتہ کبھی کسی سے اجازت لے کر کے نہیں آتا. بہنوں سے بھائی چھین کر کے لے جاتا ہے، ماموں سے بیٹے چھین کر کے لے جاتا ہے، بیٹوں سے مائیں چھین کر کے لے جاتے. کبھی کسی نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، لیکن یہ میرے آقا کی عظمت، یہ میرے آقا کی شان، یہ میرے آقا کا مقام، یہ میرے آقا کی رفعت، یہ میرے آقا کی بلندی. جبریل عرض کرتے آقا آپ کا غلام آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے وہ اندر آ نہیں سکتا. اور میں نے آخر دے ہونا یہ میرے نبی دی شان ہے کہ جس نے دروازے دے اندے موت کا فرشتہ بھی آندے تے اجازت لے کے آندے. میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اجازت تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے جائیے نہ جا کر کے رب کبریا کے سامنے میرا پیغام رکھیے، پوچھئے نا میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. میرے آقا رو رہے ہیں. جبریل جا کر کے رب کبریا کے سامنے حاضر ہوئے. اے اللہ تیرا نبی اپنی امت کے غم میں روتا ہوا نظر آتا ہے. کائنات کے شہنشاہ نے اعلان کر دیا او میرا سونا نبی پریشان نہیں ہونے، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر لیجئے. سنرسیکا فی امتیکا ولا نسوکا. او میرا سونا نبی اپنی آنکھاں جو ادرو صاف کر لے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے. آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے. میں اس کا ترجمہ اینے کیتا کرنا کائنات کے شہنشاہ نے اعلان کر کے آخیا او میرا لاڈلا پیغمبر، او میرا سونا پیغمبر اپنی آنکھاں جو ادرو صاف کر لے، تو جنہیں آنکھیں گا عظیم اونچے کر لوائے سنرسیکا فی امتیکا ولا نسوکا. اور بات چل پڑی ہے میں گفتگو کرتا ہوں تو مجھے نہیں پتا چلتا یہ رب کی طرف سے بنتی چلی جاتی ہے. میں آپ کو اب سنرسی کا معنی سمجھانے لگا ہوں. اللہ کیسے راضی کرے گا اپنے نبی کو، اللہ کیسے راضی کرے گا. اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ جو فترضا ہے اور سنرسی کا اس کا معنی آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اگر سمجھ آئے نا انہیں بولنا ہے جنہیں کبھی تسی نہیں بولے. سبحان اللہ. اب میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. یہ دیکھیے حشر کا میدان ہے، نفس نفسی کا عالم ہے. یہ فر المرء من ابی و امہ و ابی. اس وقت ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے اللہ بس مجھے بچا لے. باپ کہے گا ابا چاہے میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، اے اللہ بس مجھے بچا لے. ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا. کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج ایک میل کی مسافت پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں اب تو جب پسینہ آتا ہے نا تو پسینہ اوپر سے نیچے آتا ہے. اس دن پسینہ نیچے سے اوپر آئے گا. جس انسان کے جتنے گناہ ہوں گے وہ اتنا پسینے کے اندر شرابور ہوگا. کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی ٹانگوں تک پسینے میں، کوئی سینے تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں کوئی سواری پر چل کر کے آئے گا، کوئی پیدل پاؤں پہ چل کر کے آئے گا، اور نعوذ باللہ کوئی سر کے بل چل کر کے آئے گا. اپنے اپنے گناہوں کی سزا شروع ہو جائے گی. میرے آقا بیان کرتے
فرماتے ہیں عائشہ حشر کے میدان کے اندر عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے ہوں گے۔ اما جان عرض کرتی ہے آقا ہائے حیا، اس وقت حیا کہاں جائے گی؟ کیا کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ کیسی بات کرتی ہو، وہاں تو ایسا مدہوشی کا عالم ہوگا، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا ارے کہیں مجھے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہ مل جائے، کہیں جہنم کے دروازے میرے لیے نہ کھل جائے، کہیں پل صراط سے کٹ کر کے میں نیچے نہ گر جاؤں۔ ہر انسان اپنے بارے کے اندر سوچے گا۔ تمام لوگ مل کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اے بابا آدم آپ ہمارے ابا جان ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، اللہ بڑے غصے میں ہے، اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، حساب و کتاب کا آغاز ہو، جنت ملے جہنم ملے یہ بات کی بات ہے، حساب و کتاب ہی شروع نہیں ہو رہا۔ عرض کیجئے نہ رب کے کبریا کے سامنے کہ حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ بڑے غصے میں ہے، میں اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکتا، میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں، میں تو اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا، میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے۔ یہ چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا۔ پھر چلتے چلتے آپ کے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے، عبداللہ کے لگتے جگر کے پاس آئیں گے۔ اے فخر نہیں ہوتا، میرا نبی نبیوں کا امام ہے، میرے نبی شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، آپ کے اور میرے آقا کے پاس آئیں گے، میرے آقا فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا وَلَا فَخْرَ، اور مجھے اس بات پر فخر کوئی نہیں ہے، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی کیا تعریفیں کرنی ہے، اللہ اس وقت میرے ذہن میں ڈالے گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا۔ حادثہ آپ کے باشیوں آؤ میں تمہیں منظر دکھاؤں، ایک دن گزر جائے گا آپ کے اور میرے آقا سجدے میں، دوسرا دن گزر جائے گا تیرے اور میرے نبی سجدے میں، چوتھا دن گزر جائے گا آپ کے اور میرے آقا سجدے میں، پانچواں دن گزر جائے گا آپ کے اور میرے نبی سجدے میں رب کو مناتے ہوئے، چھٹا دن گزر جائے گا آپ کے اور میرے نبی سجدے میں، ساتواں دن آ جائے گا آپ کے اور میرے نبی رب کو مناتے ہوئے، کائنات کا شہنشاہ راضی ہو جائے گا، کائنات کا پروردگار کہے گا اور میرا سونا نبی ارفع رأسک صل تودا، اور میرا محبوب پیغمبر بس کر جا، تو نے بڑے آنسو بہا لیے، تو نے مجھے راضی کر دیا، میں راضی ہو گیا، میں آپ نہ ہونا میرے نبی نو اپنے رب نو منا بندہ ولی بنا دے، رب کائنات کے سامنے سربا سجود ہو کر میرے نبی نے رب کو منا لیا، رب کو راضی کر دیا۔ اب جو دو جملے میں کہنے لگا اگر پسند آئے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے گا، کائنات کا شہنشاہ کہے گا اور میرا سونا نبی ارفع رأسک صل تودا، بس کر جائیے، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر لیجئے، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اب آپ مانگتے چلے جائیے، میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہی پر بات بس نہیں ہے، آپ کی آنکھوں کی نمی، آپ کے آنسوؤں کے قطرے یہ بتا رہے ہیں آج کا خطبہ رب کبریا کے سامنے مقبول ہو گیا۔ آؤ اگلی بات کہتا ہوں یارو، میں کہاں کہاں سے بات کروں، جب یہ اگلے جملے میں نے حدیث میں پڑھے میری آنکھوں میں آنسو آگے، بہت بڑی آفر اللہ نے کر دی، محبوبہ کچھ بھی مانگیے عطا کرتا ہوں۔ اب میرے نبی مانگنے لگے، میرے نبی نے اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگا، حدیث کے الفاظ آتے ہیں میرے نبی جھولی پھیلا کر عرض کریں گے اے اللہ میں نے اور کیا مانگنا ہے، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری گناہگار امت کو معاف کر دے، اللہ میری گناہگار امت کو معاف کر دے۔ حشر کے میدان میں ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہا
रब नफ्सी, लेकिन ये आपके और मेरे आका हैं, ये आपके और मेरे पीर हैं, और ये आपके और मेरे मुर्शिद हैं, आपके और मेरे रहनुमा हैं। मैं अपनी जिंदगानी अपने नबी की इज्जत पर क्यों ना कुर्बान कर दूं, मैं उनकी खत्ते नबूवत का दिफा क्यों ना करूं, मैं उनके यारों का दिफा क्यों ना करूं। मेरे आका उस वक्त भी एक ही आवाज लगा रहे होंगे जब सारी कायनात कह रही होगी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी, मेरे आका कह रहे होंगे रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। ये आपके और मेरे आका हैं, रब का एहसान बनकर आए हैं, अल्लाह का इनाम बनकर के आए हैं। सुभान अल्लाह। आपके और मेरे आका अल्लाह का एहसान बनकर के आए हैं। और आओ हज़रात गिरामी, मेरे नबी की अस्मत आला, बोलो मेरे नबी की अस्मत। आखिरी 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर ना मेरा दिल चाहते मुझे हज़रत ने हुक्म फरमाया, मैं जरा आपको लेकर के चलता हूँ, जरा बोल करके बताइए मेरे नबी की अस्मत आला। बोलो मेरे नबी की अस्मत सबसे आला। बोलो मेरे नबी की अस्मत सबसे आला। मेरे आका की अस्मत आला, आपकी शान आला, आपका मुकाम आला, आपकी रिफ़त आला, आपकी बुलंदी आला, आपका खाना आला, आपका पीना आला, आपका सोना आला, आपका जागना आला, आपकी सदाकत आला, आपकी शराफत आला, आपकी शुजाअत आला, आपकी इबादत आला, आपका क़याम आला, आपके सुजूद आला, आपका रुकू आला, आपका जिहाद आला, आपका लिबास आला, आपका कुंबा आला, आपका कबीला आला, आपकी सूरत आला, आपकी सीरत आला, आपका किरदार आला, आपकी गुफ्तार आला, आपकी रफ्तार आला, आपका बचपन आला, आपका लड़कपन आला, आपकी जवानी आला, आपकी नबुव्वत आला, आपकी रिसालत आला, आपकी तहारत आला, आपकी दयानत आला, आपकी अमानत आला, आपकी किताब आला, आपके मौजज़ात आला, आपकी कमली आला, आपका कंबल आला, आपका सीना आला, आपका करीना आला, आपका मदीना आला, आपकी जिंदगी का हर हर लम्हा आला। अरे बाबा अब सुनिए मेरे नबी की अस्मत, मेरे नबी सारी कायनात में से अफजल और आला है, लेकिन जिस चीज की निस्बत मेरे नबी की तरफ हो जाए अल्लाह उसको भी आला कर दिया करता है। हुजूर फरमाते हैं खैरुल कुरूनी करनी, ये जमाना सबसे आला जमाना है। अरे बाबा क्यों आला जमाना है? हुजूर फरमाते हैं इस वजह से क्योंकि ये जमाना मेरा जमाना है। जिस जमाने की निस्बत मेरे नबी की तरफ हो जाए वो जमाना आला हो जाया करता है। तो फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया ना कि अस्हाबी, ये यार मेरे यार हैं, ये जानिसार मेरे हैं, ये अबू बकर मेरा है, ये उमर मेरा है, ये उस्मान मेरा है, ये हैदर करार मेरा है, ये अस्हाब मेरे हैं, ये यार मेरे हैं। अरे बाबा जमाने की निस्बत मेरे नबी की तरफ हो जाए वो जमाना आला हो जाया करता है। फिर जब सहाबा की निस्बत मेरे नबी की तरफ हुई वो सहाबा कितने आला और अरफा हो गए होंगे। फिर मुझे कहने दीजिए ना, सहाबा कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि सहाबा आला, सहाबा बाला, सहाबा बुलंद, सहाबा बुलंद तर, सहाबा अजीम, सहाबा अजीम तर, सहाबा सितारे, सहाबा प्यारे, सहाबा हमारे, सहाबा हमारे, सहाबा हमारे, सहाबा हमारे। और जरा सारे बोलो सहाबा जन्नती, सारे के सारे सहाबा जन्नती। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वादा कर दिया, क्या कहा? वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। ये अपने नबी के सारे यारों के लिए जन्नत का वादा करता। सुभान अल्लाह सुभान। मैं आखना होना जन्नत जगीर सहाबा लिए, बोलो जन्नत जगीर सहाबा, बोलो जन्नत जगीर। एक और गल आखना, तो जो मेरी तरफ रखिए, कायनात के प्यारे पैगंबर अलैहि, ये जो जन्नत है ना, अब इस जन्नत को मैं तकसीम करने लगा हूं, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। और मैं तमाम इख्तिलाफात का हल एक जुमले में आपको बताने लगा, लेकिन पहले हदीस से मुस्तफा सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं, कायनात के शहंशाह ने ऐलान फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। कायनात के शहंशाह ने ऐलान फरमाया, और मेरा सुहना नबी, मैंने कानून बना दिया, उसूल बना दिया है कि मैंने हसन और हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर मैंने आखिर
شاعر حسین آلے رسول لکھ لے تو دل دی تختی تے تخت ہوتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب کی عقد دارے حسین بھائی حسن دا پیارے حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمان نہ بدلے ساقی بدلے میخان نہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وعدہ پڑھ کے اصول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین زستہ عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا اے حق کو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین زاہد حسین ساجد حسین ماجد حسین عالم حسین فاضل حسین جگرے بطول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین قاری کے کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے اور اے قیمتی شندیدہ رولا چھڑ دے نبی دا سارا شرانہ پاکے حضور دے سارے یاری یہ نعرہ بالکل عجیب طرح لوگ کہتے ہیں پانچ تن پاک میں اپنا پانچ تن پاک دا سے کوئی منکر ہے ہی کوئی نہیں اور جس نواسے نے میرے نبی کے ہاتھوں میں میرے نبی کی گود میں آنکھ کھولی ہو اور جس کو میرے نبی نے اپنا لعاب گھٹی میں دیا ہو بولا ان کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے میرے نبی تو آئے سبھی کو پاک ہے جو میرے نبی کے پاس آیا میرے نبی نے ہاتھ پکڑا سینے سے لگایا کلمہ پڑھایا اس کا تزکیہ نفس کیا اور جو جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا میرے نبی نے سینے سے لگا کر جنت کے ٹکٹ عطا کروایا سبحان اللہ اب توجہ میری طرف رکھیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرمایا حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے کیا ہے بولو کیا ہے سردار ہے نوجوانہ دے سردار حسن و حسین نے تے حضور فرماندے نے جنت کے اندر بوڑھوں کے سردار حضرت ابو بکر ہوں گے حضرت فاروق اعظم سبحان اللہ کمال نہیں ہوگی اتنے پہ میں گل آکی میں آکھیا اللہ نے سرداری بانڈ چھٹی ہے ادھی سرداری دیتی ہے صحابہ نو ادھی سرداری دیتی ہے اہل بیت نو سبحان اللہ میں آکھیا ان جنت جو ہوئی جائے گا جرا صحابہ نو بھی مننے گا کہ اہل بیت نو بھی مننے گا سبحان اللہ ورنہ جاؤ کوئی اور جنت جا کر کے تلاش کرو کیونکہ جس جنت میں ہم نے جانا ہے اس جنت میں ابو بکر و عمر کی سرداری ہے تسی پہلی تے گل اوتھے فرشتیاں نے پہنچن نہیں دینا اگر پہنچ بھی گئے تے تسی اوتھے ویکھ کے فاروق اعظم نو آکھنے دنیا وچ بھی انہاں نہیں چرچے تے جنت بھی سرداری ابو بکر و عمر دے کول سبحان اللہ اور فاروق اعظم کا تو نام ہی کافی ہے سبحان اللہ شیطان دیکھ کر کے ایسے ہی بھاگ جاتا ہے آئیے حضرات گرامی قدر آخری 3 منٹ اور میں اپنے بھائی کا حاجی صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں میرا دل چاہتا ہے میں قرآن پاک کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں اگر آپ ایڈوانس کہیں سبحان اللہ آئیے یہ صحابہ کی محبت ہے ساتھیوں کی محبت الفت اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میری دعا اللہ رد نہیں کرتا میں مسافرات کے لیے دعا کرتا ہوں کائنات کا شہنشاہ آپ کو نبی علیہ السلام کے یاروں کا ساتھ نصیب فرمائے ایک بات بتاؤں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا اپنے پڑوسی کا ہمسائے کا آپ فرماتے ہیں کہ بڑا گناہگار سی بڑا خطاکار سی کبھی مسیحے نہیں سی بڑھیا تو میں انہوں بڑا سمجھایا کہ آجا مسیحے رب کرو توبہ کر لے کہ کبھی نہیں آیا ایک روز میں دیکھیا تہجد کے وقت اللہ کے سامنے مسجد بیٹھ کے روبے پہ میں پوچھیا آپ تو کبھی مسجد میں نہیں آج کیوں آئے ہو تو عرض کرتا ہے امام صاحب میں رات کو سویا ہوا تھا مجھے نبی علیہ السلام کے خواب میں زیارت ہوئی سبحان اللہ میرے آقا مجھے خواب کے اندر ملے اور میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بھی موجود ہیں جو میرے آقا سے دعائیں کروا رہے اور میں نے کونے پہ لگ کر کے کھڑا ہوں تو میں اپنے آقا کے پاس نہیں جاتا اپنے آقا کے سامنے نہیں جاتا تو میرے آقا کی نگاہ مبارک مجھ پر پڑی اور میرے آقا نے مجھے آواز دی اور بلایا بھی سبھی دعائیں کروا رہے ہیں تو دعا نہیں کرواتا تو عرض کرنے لگا آقا میں تو بڑا گناہگار ہوں بڑا ہی سیاکار ہوں میں نے سوچا میں کون
سا چہرہ لے کر کے آپ کے سامنے آؤں. میں اس وجہ سے آپ کے سامنے نہیں آیا. میرے آقا مسکرائے. میرے آقا فرماتے تو بڑا گناہگار ہے لیکن تیرے اندر ایک خصلت پائی جاتی ہے اور وہ خصلت یہ ہے تو نے کبھی میرے کسی یار کو برا نہیں کہا. تیرے دل میں میرے یاروں کی محبت ہے, اس وجہ سے تو مجھے پیارا ہے. سبحان اللہ. اس کی آنکھ کھلی اور مسجد میں آ گیا. عرض کرتے امام صاحب کوئی گناہگار بندہ صحابہ سے پیار کرتے تو اللہ اتنا نوازتا ہے. اگر حضور کا ہو کر کے اس کے یاروں سے پیار کیا جائے. اور اگلی گل رکھنا, امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتے ہیں. پہلا انعام یہ ہے جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے. اور جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں دوسرا انعام یہ ہے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. گل بنا کی یہ گل ہے یہ حضور کی حدیث سچ ہونی ہے. حضور فرماتے ہیں جیڑا بندہ دنیا کے اندر جن نال محبت کرتا ہوئے گا کل قیامت والے دن اون دے نال ہوئے گا. کہ اسی فخر کرنے ساری محبت سیدنا صدیق اکبر دے نال ہے, ساری محبت حضرت حسنین کریمین دے نال ہے. اور آئیے یہ بھی محبت کا ایک انداز. توجہ میری طرف رکھیے, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن پاک کے 20 پارے صحابہ کی عصمت, صحابہ کی رفت, صحابہ کی بلندی, صحابہ کی صداقت, صحابہ کی عدالت, صحابہ کی شرافت, صحابہ کا تقوی, صحابہ کا زہد, صحابہ کا چلنا, صحابہ کا بیٹھنا, صحابہ کا اٹھنا, صحابہ کی نمازیں, صحابہ کے سجدے, صحابہ کا جہاد اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا. آئیے توجہ میری طرف رکھیے. قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا, اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارہ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ. اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امت. اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 5واں پارہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ یہ سبیل مومن جن کے راستے پر چل کر کے جنت ملے گی کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 6واں پارہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 8واں پارہ اولئک اصحاب الجنہ. اے اللہ تو نے جن کے نام جنت کی رجسٹری کر ڈالی ہے اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 9واں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے ان کے دل دہل جاتے. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا. اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت دے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت. اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم. اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے سلوک ماریں گے. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَقِنُونَ لِلْأَذْقَانِ. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارہ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ. اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم. اے اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات. اے اللہ مسلمان کون ہے؟ اے اللہ مسلمان مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم. اے اللہ جن کو تو سلام کہے گا اے اللہ یہ کون
ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے، پھر وہ تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر کے بھی اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد کے نعرے لگاتے رہے۔ اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیری شان کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 26واں پارہ، والذین معہ، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑیانا پلانا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، خدا کی عنایت میں صحابہ نبی کی ہدایت میں صحابہ کتاب ہدایت میں صحابہ مقام ولایت میں صحابہ طریق جہان میں صحابہ تورات و انجیل میں صحابہ حکم تعمیل میں صحابہ ادائے خلیل میں صحابہ نکاح جلیل میں صحابہ حزب اللہ جماعت میں صحابہ کرم اللہ صفات میں صحابہ رحماء کی ایام میں صحابہ عبادت و ریاضت میں صحابہ قیادت و سیادت میں صحابہ خیبر کے میدان میں صحابہ فتح افغان میں صحابہ روما ایران میں صحابہ قبرص و خراسان میں صحابہ حزب اللہ جماعت میں صحابہ رحماء کی ایام میں صحابہ جنت کے مکان میں صحابہ آئیے حضرات گرامی کہ جتنی میں نے صحابہ کی عظمت بیان کی ہے، ان تمام عظمتوں کے اندر اہل بیت بھی شامل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، ان جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ